کو ستاتا ہے. حضرت امیر حمزہ نے ماری تلوار اس کے سر پہ. فرمایا اگر ہمت ہے تو امیر حمزہ کے مقابلے میں آ. ہمت ہے تو آ میرے مقابلے میں، امیر حمزہ کے مقابلے میں آ. ابو جہل کے وہ گماشتے کھڑے ہوئے تو جانتا تھا آج امیر حمزہ ہے. ابو جہل کہنے لگا بیٹھ جاؤ، یہ بھی سیاست ہے. کہنے لگا بیٹھ جاؤ، غلطی مجھ سے ہوئی. کہنے لگا کیا ہوا؟ غلطی مجھ سے ہوئی ہے. حضرت امیر حمزہ نے کہا ہمت ہے تو میرے سامنے آ، بتا میرے بھتیجے کو کیوں تنگ کرتا ہے، کیوں ستاتا ہے محمد بن عبداللہ کو، محمد عربی کو کیوں ستاتا ہے. آگے سے ابو جہل کہنے لگا وہ ہمارے 360 خداؤں کا انکار کرتے ہیں، ایک خدا کی دعوت دیتے ہیں، لہذا اس لیے میری ان سے دشمنی ہے. سیدنا امیر حمزہ نے تلوار اٹھائی. آپ نے فرمایا ابو جہل اگر میرے بھتیجے کا یہی جرم ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہیں، وہ ایک خدا کی جانب لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں، اگر یہ جرم ہے تو آ میرے سامنے. یہی جرم امیر حمزہ بھی کرنے لگا ہے. آج کے بعد میں بھی پڑھنے لگا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا امیر حمزہ نے کلمہ طیبہ پڑھا، سیدھے ایک نبی کی بارگاہ میں آئے. آگے عرض کرتے ہیں میرے بھتیجے میں نے تیرا بدلہ عمر بن شام سے لے لیا، میں نے ابو جہل سے تیرا بدلہ لے لیا ہے، میں نے اس کا سر پھاڑ دیا ہے، تیرا بدلہ لے لیا. ایک غریب نبی نے فرمایا میرے چچا میں کسی سے بدلہ لینے میں خوش نہیں، میں کسی سے دشمنی کر کے خوش نہیں ہوتا. ایک غریب نے فرمایا میں تو خوش تب ہوتا جب کوئی میرے رب کے دروازے پہ آئے، جب کوئی میری دعوت کو قبول کرے. سیدنا امیر حمزہ نے فرمایا عرض کی میرے بھتیجے بتاؤ تمہاری دعوت کیا ہے. حضور نے فرمایا چچا پڑھیے نا لا الہ صحیح تو آتا ہے، سارے مل کے پڑھیے لا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائی میں عرض کر رہا ہوں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کی عہد غلامی میں آئے. پھر یہی امیر حمزہ ہے جس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا. بڑے بڑے سرداروں کے سر جھک گئے جو پہلے اعلان میرے نبی کی مخالفت کرتے تھے، اب وہ مجبور ہو گئے. پتہ چلا امیر حمزہ نے کلمہ پڑھ لیا. میرے بھائی سیدنا امیر حمزہ کی شہادت بھی اسی مہینے میں ہے. میں یہ کر رہا ہوں سیدنا امیر حمزہ کی شجاعت کا یہ عالم ہے، سامنے تو کوئی آتا نہیں ہے، کسی کی جرت نہیں ہے. میں نے پہلے جس بندے کا نام لیا باشی بن حرب، ابھی کلمہ نہیں پڑھا. اب میں جو بات کرنے لگا ہوں یہ باشی نے جب اسلام قبول کیا میرے نبی کے سامنے کھڑا. حضور کو کہہ رہا تھا جب میں امیر حمزہ کو شہید کرنے کے لیے آیا نا، مجھے تو یہ پتہ نہیں تھا امیر حمزہ کا مقام کیا ہے. میری جو مالکن تھی ہندہ نامی اور سیدنا ابو سفیان کی بیوی سیدنا معاویہ ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا کیونکہ اس کا باپ عتبہ بدر میں مارا گیا اور سیدنا امیر حمزہ نے اسے فنا فنا کیا. اس کے دل میں وہ دشمنی کی آگ بھڑک رہی تھی. کہنے لگی میں عتبہ اپنے باپ کا بدلہ ضرور لوں گی. اس نے باشی بنا اس نے کہا کوئی ایسا بندہ ملے جو امیر حمزہ کو شہید کرے، غریچہ نکالے، میں ذرا اپنے دل کی آگ کو ٹھنڈا کر سکوں. اس کی نظر باشی بن حرب پہ پڑی. کہتا ہے کہ میں ذرا نشانہ میرا ٹھیک لگتا تھا، نشانہ باز تھا. کہنے لگا اس نے مجھے کہا میں تجھے اتنا سونا دوں گی، اتنی چاندی دوں گی، اتنے کپڑے دوں گی. انعام کا وعدہ کیا اور ساتھ کہنے لگی سب سے بڑا انعام یہ کہ تجھے آزاد بھی کر. کہتا ہے مجھے آزادی سی غرض تھی، مجھے کیا پتا کہ میری حمزہ کون ہے. کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے
کی اوٹ میں بیٹھ گیا. امیر حمزہ کا انتظار کرنے لگا. سیدنا امیر حمزہ جب میدان میں آئے, میں سامنے تو آ نہیں سکتا تھا, لیکن امیر حمزہ نے جب پیٹھ میری جانب کی, میں نے نیزہ مارا. امیر حمزہ کی پشت میں وہ نیزہ لگا. کہتی ہیں امیر حمزہ گرے, پیچھے مڑ کے دیکھا, میں دوڑ پڑا کہ یہ زخمی شیر بھی حملہ کر سکتا ہے. کہتی ہیں میرے خیال تھا اگر امیر حمزہ اس حالت میں بھی واپس پلٹ آئے مجھے قتل کر دیں گے. واشی بن حرب کہتا ہے لوگوں میں نے امیر حمزہ کو شہید کیا. تھوڑی دیر کے بعد میں قریب گیا, مجھے کلیجے سے طرس تھی, میں نے چھاتی چیری, کلیجہ نکالا. واشی بن حرب کہتا ہے میں اندر کے پاس لے کے گیا, اس نے وہ کلیجہ اپنے منہ میں ڈالا, چبایا نہ چبایا گیا, باہر نکال دیا. مجھے کہتے ہیں مجھے اس کے جسم پہ لے جاؤ. واشی بن حرب کہتا ہے یا رسول اللہ, میں اسے جناب امیر حمزہ کے قریب لایا, اس کے آنکھ میں خنجر ہے. آتے ہی اس نے جناب امیر حمزہ کی ناک کاٹی, آپ کے منہ کاٹ لیے, کان کاٹ لیے, آنکھیں نکالی, ایک لڑی میں پرونے لگی. واشی کہتا ہے یا رسول اللہ, اس وقت مجھے بھی غلطی کا احساس ہوا. میں نے سوچا بڑا ایسی دشمنی بھی کوئی کرتا ہے, مرنے والوں کے ساتھ بھی کوئی یہ سلوک کرتا ہے. میری کریم یہ سن بھی رہے ہیں, رو بھی رہے ہیں. حضور نے فرمایا اے واشی آئندہ ہو سکے تو میرے سامنے نہ, تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور اسلام پہلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تیرا کلمہ پڑھنا تو قابل قبول ہے, لیکن ہو سکے تو میرے سامنے نہ آنا. میرے بھائی میں یہ عرض کر رہا ہوں, میدان احد میں حضرت علی کھڑے ہیں. امیر حمزہ کے جسم کو دیکھ کے اتنے میں میرے قریب آئے. مولا علی نے اشارہ کیا, میرے نبی ذرا اپنے شفیع چچا کو دیکھیے, دیکھیے امیر حمزہ کی جانب. حضرت امیر حمزہ کے قریب میرے قریب نبی آئے. سرکار نے دیکھا امیر حمزہ کے کان کٹے ہوئے, آپ کی زبان کٹی ہوئی, ہونٹ کٹے ہوئے, آنکھیں نکلی ہوئی. یہ کیفیت جب میرے قریب نے دیکھی, میرے بھائی حضور کتنا پیار کرتے اپنے چچا سے. حدیث مبارکہ میں آیا میرے قریب نے اپنے شفیع چچا کو جب دیکھا, حدیث میں آتا ہے ساری زندگی اتنا درد سے یاد کیا, میرے قریب نبی کبھی نہیں روئے جس درد سے حضور اس دن روئے.